شوہر اکیلے میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ بڑی عجیب رات ہوتی ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے. ہر شوہر اور بیوی کی ارمانوں والی رات ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں، ہندی میں جس کو سہاگ رات کے نام سے جانا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جیسے شوہر اپنی بیوی کے پاس میر تقی میر کا داماد بیٹھتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر گھونگھٹ کو ہٹاتا ہے اور گلے ملنے کی کوشش کرتا ہے، میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے خبردار میرے قریب آنے کی کوشش مت کر. کیا ہو گیا تمہیں؟ آج کی رات حجت کر رہی ہو؟ کہا تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تمہیں تو میرے باپ کی مال و دولت سے محبت تھی، وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری ماں کے پاس، جاؤ اسی مال کے پاس سوئیے، اسی کو بوسہ لیجئے، اسی کو چومیے اور چاٹیے، میرے پاس کیوں آیا؟ دونوں میں تنا تنی بڑھتی ہے. پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کو اتنا دکھ تھا اپنے باپ کے گھر اور مکان اور دکان کی بک جانے کا کہ وہ ماننے کے لیے تیار تھی. شوہر کو بھی تھوڑی ضد ہو گئی، سو جانا چاہیے تھا، آج نہیں تو کل سمجھا لے جائیں گے. لیکن چونکہ ارمان تھے، پہلی رات کا پتہ نہیں نوجوانوں میں کون سا تصور بیٹھا ہوا ہے، عجلت و جلد بازی کر جاتے ہیں. اس نے بھی عجلت و جلد بازی کی اور دونوں میں تنا تنی بڑھی. لڑکی چیختی ہے دور، چارپائی سے نیچے گرتی ہے اور جیسے ہی نیچے گری اس کو اٹیک پڑتا ہے، اور اٹیک پڑتا ہے، اٹیک پڑتے ہی اس کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے اور 3 بجے اس کا انتقال ہوا. میر تقی میر کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. میر تقی میر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کسی نے ان کے کان میں آواز دی، میر تقی میر آپ کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کو اٹیک پڑ گیا ہے. ادھر اس سہیلی نے میر تقی میر کو بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یہ سب کچھ بتا دیا ہے. میر تقی میر نے ڈانٹا بھی تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کر لڑکی کے سسرال کی طرف جاتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں. میر تقی میر کی بیوی کو گھر کے اندر اجازت مل جاتی ہے. میر تقی میر سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی کفنایا جائے گا، جب کفن پہن لیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا، تب آپ کو آپ کی بیٹی کا چہرہ دکھایا جائے گا. ابھی باہر بیٹھیے. تھوڑی دیر کے بعد اجازت ملتی ہے، غسل دیا جا چکا ہے، آپ کی بیٹی کو کفن سے اڑا دیا گیا ہے. چلیے آپ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لیجئے. اس کے بعد قبر کھد رہی ہے، وہاں آپ کی بیٹی کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. میر تقی میر گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے سر سے کفن کا کپڑا ہٹاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ناک میں لگی ہوئی کاٹن کو دیکھتے ہیں، سفید رنگ سے پہنے ہوئے اوڑے ہوئے کفن کو دیکھتے ہیں. اے میری بیٹی، رخصتی کے موقع پر تو میں نے تجھے سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا، میرا داماد کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں. میر تقی میر نے کہا میں نے جو لسٹ، تم نے جو لسٹ دی تھی وہ مجھے لاؤ، جہیز کی جو لسٹ دی تھی وہ ذرا دینا. داماد بولتا ہے وہ تو آپ ہی کے پاس ہے، میں نے آپ کو دی. میر تقی میر کہتے ہاں وہ میرے پاس ہے. جیب سے نکالتے یہ آئے میرے داماد، میں نے اس میں ایک چیز کی بھی کمی نہیں کی تھی. ہاں ایک چیز کی کمی ہے. آئے میرے داماد، جو تو لکھنا بھول گیا تھا، جو میری بیٹی کو تیرے گھر سے مل رہا ہے وہ کفن، یہ کیوں بھول گیا تھا؟ اس کو بھی لکھ دیا ہوتا. اور جب تو نے لکھا نہیں تو میری بیٹی تیرے کفن میں کفنائی کیوں جائے گی؟ پوری لسٹ پڑھی اور پڑھ کے پھاڑ دی. پھر اپنی بیٹی کے گال پر ہاتھ رکھ کر اور اس کفن کو پکڑ کے کہا ہے میری بیٹی، آج کے بعد تیرا باپ کبھی شاعری نہیں کرے گا
اور زندگی کا آخری شعر میں آج پڑھ رہا ہوں سب کے سامنے، اور آج کے بعد میری شاعری ہمیشہ زندگی بھر کے لیے بند۔ پھر میر تقی میر نے اپنی زندگی کا آخری شعر پڑھا اپنی بیٹی کے کفن کو اٹھا کر، اور کہا اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ او میری بیٹی، تیرے باپ نے کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، صرف ایک چیز کفن کی کمی رہ گئی تھی جو تجھے تیرے باپ نے نہیں دی، یہی کفن دینا میں تجھے بھول گیا تھا۔ میرے داماد، یہ کفن ہٹاؤ، میں جو چادر کو اوڑھ کے آیا ہوں۔ میر تقی میر نے اسی چادر میں اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا اور اپنے داماد کا دیا ہوا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پکڑ، نہیں چاہیے مجھے تیرا کفن، اور میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میری بیٹی میرے قبرستان میں دفن ہوگی۔ نہ تو نے اتنی لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ مانگی ہوتی، نہ میری بیٹی کو یہ دن دیکھنا ہوتا۔ میری بیٹی اپنے باپ کی بربادی دیکھ کر اپنی جان کو قربان کر گئی، اور انہی برائیوں میں ایک برائی ہے ہمارے معاشرے کی جہیز۔ یہاں پر میں تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہوں، اور جہیز مانگنے والے کو میں انٹرنیشنل بھکاری کہتا ہوں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو یہ کہتے ہوئے کہ انٹرنیشنل بھکاری۔ وجہ ہمارے دروازے پر کوئی بھیک مانگتا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، پائے جندہ، اللہ کے نام پر دے دو، اچھا لگتا 10 روپے 20 روپے 50 روپے دینے میں، ہاتھ پیر نہیں ہے بیچارہ، اندھا نابینا، کمانے کے لائق نہیں، دے دو بیچارے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ اپنے بیٹے کے نام پہ مانگتا ہے باپ۔ میرا بیٹا 10 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک نہیں دے سکتا ہے؟ ارے میرا بیٹا تیری بیٹی کے لیے ہی تو کمائے گا، ایک موٹر سائیکل دے دے، دکان پہ آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ بھیک مانگنے کا اسٹائل بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ تو کیا آپ یہ کہ ارے شراب کا نام دوا رکھ دو تو کیا شراب کی حیثیت ختم ہو جائے گی؟ بھیک مانگنے کی اسٹائل بدل دو تو کیا آپ بھکاری نہیں کہلاؤ گے؟ انٹرنیشنل بھکاری۔ کبھی کبھی اس حدیث پر بھی غور کریے، کب کہا تھا اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے؟ ایک تو کھا چکا ہوں میں، لیکن چھوٹا سا تھا، بڑا نہ چلا جائے منہ۔ 1400 سال پہلے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مسلمان کا کی پریبھاشا ہے، یہ مسلمان کا انٹروڈکشن ہے۔